وہ بہت معصوم تھا، شرمیلا شرمیلا سا، ہر کسی سے جھجکتا ہوا تھا بھی تو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد۔ اس کی پرورش بہت ناز سے ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس کی نازک مزاجی میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی لاڈ میں پلا بڑا تھا، لیکن اس لاڈ نے اس کی عادتوں کو ہرگز خراب نہیں کیا۔ وہ ایک بہت ہی مہذب، بہت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ وہ سارا وقت پڑھنے میں مصروف رہتا یا تو کسی گھر کے کام میں۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ دنیا میں صرف ان 2 کاموں کی وجہ سے ہی آیا ہے۔ اسے غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے بہت کم دیکھا گیا تھا۔ 1 سال پہلے تو وہ اسکول اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اب وہ کالج میں منتقل ہو گیا ہے۔ سننے میں تو یہی آیا ہے کہ جب لوگ کالج اور یونیورسٹیز میں جاتے ہیں تو وہ ان کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے، لیکن اگر ایسا ہوتا بھی ہو، تاہم عاقب کے معاملے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ ابھی بھی ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ وہ اب بھی اتنا ہی معصوم اور بے ضرر شخصیت کا مالک تھا جیسا کہ وہ اسکول میں تھا۔ البتہ پڑھائی کے معاملے میں وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ وہ ہر وقت پڑھتا رہتا تھا اور اس کا ایک ہی سپنا تھا کہ وہ ایک نامور انجینئر بن کر اپنے قوم اور ملک کی خدمت کرے۔ بس یہی اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ اس کی زندگی میں سب کچھ نارمل چل رہا تھا کہ اچانک وہ گھر جو اس کے گھر کے ساتھ تھا، کافی عرصے سے خالی پڑا تھا، اس میں نئے کرایہ دار آئے۔ وہ ویسے تو بہت ہی ملنسار تھے اور بہت ہی پرخلوص اور بہت ہی اچھے لوگ تھے، لیکن ان کی بیٹی وہ بہت نکچڑی تھی۔ مقدس نہ جانے کس مٹی سے بنی ہوئی تھی، بہت تیز شوخ و چنچل، بہت تیز ترار اور منہ پھٹ تھی، اور کسی حد تک، بلکہ بہت حد تک، وہ ایک بہت ہی خود غرض لڑکی تھی۔ لڑکوں کو اپنی اداؤں سے اور حسن کے جال میں پھنسا کر ان کو بیوقوف بنانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، اور وہ اپنی ان واہیات حرکتوں کو جسٹ فن کہہ کر پرواہ نہ کرتی۔ پھر ایک دن اس کی نظر عاقب پر پڑی۔ وہ اسکول کا یونیفارم دھونے کے بعد اسے سکھانے کی غرض سے اوپر چھت پر آئی تھی۔ ساتھ والی چھت پر عاقب دسمبر کی دھوپ کے مزے لے رہا تھا۔ عاقب دھوپ میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہا تھا۔ مقدس کے دل میں عاقب کی معصوم اور بھولی بالی شکل سما سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں عاقب کو دیکھ کر ایک چمک سی پیدا ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک عاقب کو بغیر پلکیں جھپکائے یوں ہی دیکھتی رہی اور ذہن میں منصوبہ بناتی رہی کہ آخر اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے، اور یہی منصوبہ بناتے ہوئے وہ نیچے اتر گئی۔ عاقب اس دن کالج سے لوٹ رہا تھا۔ جب گھر کے نزدیک پہنچا تو اسے اپنے قریب ایک نسوانی آواز سنائی دی گئی۔ پہلے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن پھر اس کی نظر اپنے گھر کے ساتھ والے گھر پہ پڑی، جس کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اس سے ایک عورت، ایک لڑکی جو کہ نقاب پوش تھی اور ہلکے سے وہاں سے جھانک رہی تھی۔ سیاہ چادر سے نقاب کیے وہ ہلکے بھورے رنگ کی آنکھیں غضب ڈال رہی تھیں، مگر وہ تو عاقب تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ صنف نازک کیسے اپنے آنکھوں کو ہتھیار بنا کر اپنے مقابل کو گھائل کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ عاقب لڑکیوں کے معاملے میں بالکل کورا تھا۔ 16 سال کی عمر میں بھی عاقب ایسی بہت سی باتوں سے بے خبر تھا جو اس کی عمر کے تمام نوجوان بہت اچھے سے جانتے تھے۔ لڑکی نامی مخلوق سے اس کا زندگی بھر کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ وہ تجسس میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ شاید یہ حسن کی دیوی کسی اور سے مخاطب ہیں۔ عاقب کی یہ ہچکچاہٹ لڑکی کی تیز نظروں سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے ایسی چمکی جیسے مسکرا رہی ہو۔ ادھر ادھر نہ دیکھے، میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، نقاب میں چھپی لڑکی جیسے مسکرا رہی تھی۔ عاقب جھجکتے ہوئے اس لڑکی کے پاس آیا اور اس لڑکی نے اپنی اداؤں کی پلچڑیاں اور بھی چھوڑ دیں۔ آپ تو قریب آنے سے ایسے ڈر رہے ہیں جیسے میں نے کوئی خودکش جیکٹ پہنی ہوئی ہے، اور جیسے آپ میرے قریب آؤ گے وہ جیکٹ پھٹ جائے گی۔ اس نے اپنی ہی بات پہ ایک سریلا سا کہکہا لگایا اور بات آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اصل میں بات یہ تھی کہ میں نے دکان سے کچھ چیزیں منگوانی تھی،
گھر میں ابا کے سوا کوئی اور مرد ہے نہیں اور ابا شام کو آتے ہیں. مجھے اصل میں وہ چیزیں بہت ہی ضروری چاہیے تھی، ورنہ میں ابا سے کہہ کر شام کو ہی منگوا لی تھی. جی بالکل، بتائیں آپ نے کیا منگوانا ہے؟ عاقب جو اپنی بخلاہٹ پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا، اس لیے اپنے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے بولا. جی آپ کا بہت شکریہ، میں نے اس کاغذ پہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں. یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے چادر کا وہ پلو چھوڑ دیا جو اس نے اپنے چاند جیسے چہرے کو چھپانے کے لیے پکڑا ہوا تھا. عاقب کا دل اس اچانک کیے ہوئے حملے کے لیے تیار نہ تھا، کیونکہ وہ بہت ہی کمزور دل کا مالک تھا. اس لڑکی کے ہاتھ سے کاغذ لیتے ہوئے عاقب کا ہاتھ کانپ رہا تھا. غیر متوقع حسن بعض اوقات مد مقابل کو ایک ہی لمحے میں چاروں شانے چت کر دیا کرتا ہے. عاقب کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا تھا. اس عہد کا یوسف زلیخا کے جلوے کی تاب نہیں لایا. اس کا دل 180 کلومیٹر کی رفتار سے دھڑکنے لگا. اس کے چہرے پہ نمودار ہونے والے زلزلے کے تاثرات لڑکی سے چھپے نہیں رہ سکتے تھے. ایک بار پھر ایک شاطرانہ سی مسکراہٹ اس نے اپنے ہونٹوں پر سجا لی اور عاقب کے حالات کا مزہ لیتی ہوئی شرارت سے بولی کہ دھیان سے جائیے گا، ایسے نہ ہو کہ راستے میں لوگوں کے ساتھ ٹکراتے پھریں. اور عاقب صرف سر ہلاتا رہ گیا. عاقب گھر لوٹا تو اس کی جسمانی حالت قابل رحم تھی. اس کا جسم سردی سے کانپ رہا تھا. اس کی امی بھی پریشان ہو گئی تھیں. انہوں نے عاقب کو ایک ساتھ 3 لحاف اوڑھ دیے اور اسے سبز چائے بھی بنا کر پلائی. کچھ دیر بعد جب عاقب کی طبیعت سنبھلی تو اس کی امی نے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پتہ نہیں امی. وہ اپنی ہی سوچ میں گم تھا اور اپنی ماں کی بات ٹال دی. زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ اپنی ماں سے غلط بیانی کر رہا تھا، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ پہلا موقع ضرور تھا لیکن آخری نہیں. پھر اس نے کسی خیال کے تحت اپنی ماں سے پوچھا کہ امی کیا ہمارے ساتھ والے گھر میں کوئی نئے کرایہ دار آئے ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، ہماری طرح ان کی بھی ایک چھوٹی سی مختصر سی فیملی ہے. امی ابا ہیں اور ان کی بہت ہی خوبصورت بیٹی ہے. آئے تھے صبح یہ ہمارے گھر ہم سے ملنے. تم اس وقت کالج میں تھے. اس کی ماں نے سارا کا سارا خلاصہ اس کے سامنے رکھ دیا. وقت کو اپنی رفتار سے گزرنا تھا اور وہ گزرتا رہا. عاقب جو ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا تھا، اب وہ کتابوں سے دور بھاگنے لگا، کیونکہ جیسے ہی وہ کتاب کھولتا تھا ایک گلابی چہرہ مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ جاتا، جو کہ ہر لمحہ اس کی اذیت کا سبب بن جاتا. عاقب دل ہی دل میں اس لڑکی کے ایک جھلک کا طلبگار ہو گیا تھا، لیکن وہ لڑکی ایسے غائب ہوئی جیسے اس دنیا میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں. مقدس کا پھینکا ہوا ایک تیر نشانے پر لگ رہا تھا. وہ اسے تڑپا رہی تھی، وہ تڑپ رہا تھا. اگر مقدس نے یہ سوچا تھا کہ عاقب کو تڑپا کر وہ خود سکون سے بیٹھے گی، لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. یہ اس کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ محبت وہ زہر ہے جو اپنے دینے والے کو پہلے متاثر کرتا ہے اور کھانے والے کو بعد میں. مقدس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. عاقب کے بغیر اس کا ایک بھی لمحہ جیسے پولیس راز سے گزر رہا تھا. وہ چھوٹے بچوں سا لڑکا اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا. اس کے کالج کے آنے جانے کے وقت وہ اسے چھپ کر دیکھا کرتی تھی اور ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی تھی. دوسری جانب عاقب کا دھیان پڑھائی سے کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گیا. نتیجتاً وہ FSC کے پہلے سال بمشکل پاس ہوا. اس کے ابو جنہوں نے اس کے مستقبل کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے، وہ بہت مایوس ہو گئے. انہوں نے مری مری سی آواز میں عاقب سے کہا، عاقب جتنے نمبر تم لائے ہو اس سے تو اچھا تھا کہ تم فیل ہو جاتے. کم سے کم مجھے یہ تو ہوتا کہ میرا اکلوتا ہونہار بیٹا جو اتنا عقل مند اور پڑھائی والا تھا، وہ 3rd ڈویژن سے پاس ہونے کے بجائے فیل ہوا ہے. اور اس روز وہ اپنے کمرے میں بے تحاشا رویا تھا، بلک بلک کر رویا تھا اور جی بھر کے رویا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے دل ہارنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنا سب کچھ ہارنے لگا ہے. اپنا غرور، مان، اعتماد، خواب، بھرم، عزت اور سب کچھ. اپنی زندگی کا مقصد جو اس نے حاصل کیا تھا، سب کچھ جیسے اس سے جدا ہو گئے ہیں. اس کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی. محبت ایسی ہی ترجیحات بدل دیا کرتا ہے. یہ دیمک کی طرح رگوں میں سریت کرتی ہے اور لمحوں میں
زندگی کا ہر مقصد، ہر خوشی، ہر خواہش، ہر تمنا سے آزاد کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہاں، اب اس کے معاملات بدل گئے تھے۔ وہ جو ہر وقت کتابوں میں گھسا رہتا تھا، اب سارا دن گلیوں کی خاک چنتا رہتا ہے۔ وہ انسان جو سگریٹ نوشی اور ایسی عادات کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، اب سگریٹ نوشی بھی کرنے لگا، اور بغیر کسی جھجک کے، کسی ہچکچاہٹ کے۔ محض چند دنوں میں ہی اس کی زندگی بدل کے رہ گئی۔ اور اس تغیر کے پیچھے وہی جذبہ کار فرما تھا جو صدیوں سے بدلنے پر قادر ہے، جو زمانے بدلنے کی سکت رکھتا ہے۔ ہاں، عشق تغیر، بدلاؤ اور تبدیلی کا دوسرا نام ہے۔ وہ کالج سے لوٹ رہی تھی جبکہ وہ ہمیشہ کی طرح گلیوں میں آوارہ گردگی کر رہا تھا۔ کالج میں اس کی حاضریاں نہ ہونے کے برابر کی تھیں، جس کی اب کوئی خاص پرواہ بھی نہ تھی۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا اس نے ایک عرصہ پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ عاقب کی ماں نے باقی ماؤں کی طرح یہ اندازہ لگایا تھا کہ اس کے بیٹے کو نظر لگ گئی ہے، کیونکہ اس کے بیٹے جیسا لائق، فرمان بردار اور ہر بچے سے زیادہ بیبا بچہ تھا۔ اور عاقب کا باپ بھی دنیا کی تمام باپوں کی طرح یہی سوچنے لگا کہ اس کا بیٹا اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اس لیے اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے۔ دونوں گلی کے ایک موڑ پر آمنے سامنے آ گئے تھے۔ مقدس نے اسے دیکھا، رکی اور پھر چلنے لگی، لیکن عاقب نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مقدس نے خفگی بھری نگاہ اس کی آنکھوں پر ڈالی تو حیران رہ گئی۔ وہ آج بہت دنوں بعد اسے نظر آیا تھا۔ یہ وہ عاقب تو تھا ہی نہیں جو اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ یہ تو کسی مزار کا کوئی تھکا ہارا ایک مجاور تھا۔ بکھرے سے بے ترتیب بال، سرخ ہوئی ویران آنکھیں، یوں جیسے اس میں کبھی کسی خواب نے بسیرا نہ کیا ہو، میلے کچیلے کپڑے۔ وہ اسے مکمل طور پہ نظر انداز نہ کر پائی۔ خود وہ بھی تو سکون میں نہیں تھی۔ جس کھیل کو اس نے شغل کے طور پہ شروع کیا تھا، وہ اب ایک روگ کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ خود بھی تو اسی آگ میں سلگ رہی تھی جس آگ میں اس نے عاقب کو جلانے کی کوشش کی تھی۔ کہاں تھی؟ اتنے دنوں سے نظر نہیں آئی تم۔ عاقب نے حلق سے بمشکل جملے ادا کیے۔ اس کے لہجے سے جھلکتا کرب مقدس سے چھپا نہ رہ سکا۔ مقدس کو لگا جیسے اس نے یہ دو جملے ادا کرنے کے لیے اپنے جسم کی ساری طاقت صرف کی ہو۔ اسے عاقب پر بے پناہ ترس آیا۔ ایک چھوٹے سے مذاق نے اس معصوم لڑکی کی بری حالت کر دی تھی۔ اس کا ہاتھ بے اختیار عاقب کے چہرے کی طرف اٹھا اور مقدس نے اسے اپنی ملائمت سے عاقب کے رخسار پر رکھ دیا۔ شدت جذبات میں اسے کچھ نہیں بولا گیا۔ وہ عاقب کو یوں حیرت میں گم چھوڑ کر روتی ہوئی گھر کی طرف بھاگ آئی۔ اگلے روز عاقب کے والدین کو قریبی رشتہ داروں کے ہاں ایک شادی پر جانا تھا۔ وہ عاقب کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن عاقب ان تمام ہنگاموں سے بیزار آ چکا تھا، سو اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے والدین عاقب کو اس کی حال پر پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اسے ساتھ لے جانے پر زیادہ اصرار نہیں کیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پھونکے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کل مقدس سے ہونے والی مختصری ملاقات گردش کر رہی تھی، اور یہی مختصر سی ملاقات اس کے ذہن پر گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ مقدس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے اظہار محبت کر دیا تھا۔ بے شک اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا تھا، لیکن محبت کرنے والے بھلا کہاں لفظوں کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ انہیں تو بس ایک خفیف سی، ایک ہلکے سے اشارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ویسا بھی دل کی بات کو دل تک پہنچانے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے۔ یہ چند سیکنڈ کا کھیل ہوتا ہے، نظروں سے نظریں ملنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں، دلوں کو لمحوں کے سپرد کرنے کے لیے چند ثانیے ہی درکار ہوتے ہیں۔ اس کا ذہن کل دوپہر میں اٹکا ہوا تھا، اس کے ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ وہ انہی لمحوں کے لطف میں کھویا ہوا تھا جب باہر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ شاید کوئی آیا تھا۔
کیونکہ اس کی امی ابو جب گھر سے نکلے تھے تو اس نے اٹھ کر دروازہ بند کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ عاقب نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے ایک مقدس کھڑی تھی۔ وہ دونوں کچھ دیر غیر یقینی کی کیفیت میں اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ دو محبت کرنے والوں کے مابین کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی دیوار نہیں تھی، نہ ظالم سماج کی، نہ رسموں کی، نہ رواجوں کی، نہ ہی معاشرتی اور اخلاقی اقدار کی۔ اور جب درمیان میں کوئی مجبوری نہ رہے تو پھر دوری کیسی؟ مقدس بھاگ کر عاقب کی باہوں میں سما گئی۔ یہ انداز خود سپردگی تھا، اور کیا خوبصورت انداز تھا۔ عاقب کی محبت جو صدیوں کی پیاسی تھی، جیسے فقط ایک بوند درکار تھی، اور یہاں تو صورتحال ہی مختلف تھی۔ سمندر خود پیاسے کے پاس چل کر آیا تھا۔ عاقب کی شدت دیدنی تھی۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے میں گم رہے، اپنے آس پاس یکسر بے خبر۔ وہ سارا دن انہوں نے ایک ساتھ گزارا، ہنستے مسکراتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے اور پیار کرتے ہوئے۔ لیکن جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ محبت میں خوشیاں اپنی عمر بہت تھوڑی لکھوا کر آتی ہے۔ پتہ نہیں پیار کرنے والوں کو خوشیاں راس کیوں نہیں آتی؟ یہ محبت کی ہمیشہ آنسوؤں سے ہی کیوں زیادہ بنتی ہے؟ ان دونوں کی خوشیوں کی عمر بھی کم ثابت ہوئی، کیونکہ اس شام مقدس کے سسرال والے آ گئے تھے۔ جی ہاں، مقدس کے سسرال والے۔ اس کی منگنی 3 سال پہلے ہی اپنے قریبی رشتہ داروں میں ہو گئی تھی، اور اس بات کا اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ منگنی شدہ ہے۔ لیکن جب عشق کی راہوں پر قدم پڑتے ہیں تو بے ارادہ اور بے سمت سفر شروع ہو جاتا ہے، ایک طویل اور تھکا دینے والا لامحدود سفر۔ ہاں، یہ وہی سفر ہے جس میں پیروں میں چھالے اور سر میں رستوں کی دھول مسافروں کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ اس منگنی سے اس نے عاقب کو بھی بے خبر رکھا تھا۔ اسے کیا پتا تھا کہ کھیل ہی کھیل میں اس کی قسمت میں لکھے ہوئے سب فیصلے یکبارگی منسوخ ہو جائیں گے، اور محبت کے قلم میں اس کی زندگی کی کتاب نئے طور سے درج کی جائے گی، اور اس کتاب کا پہلا باب بغاوت ہوگا۔ امی، میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ اس کے سسرال والے 3 مہینے بعد کی شادی کی تاریخ رکھ کر گئے تھے، تو اماں کے سامنے علم بغاوت بلند کرتے ہوئے اس نے ٹھوس اور 2 ٹوک لہجے میں کہا، تو اس کی ماں ہکا بکا اسے دیکھتی ہوئی رہ گئی۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا؟ یہ کیا اول فول بکے جا رہی ہے؟ امی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں اس نالائق انجینئر سے شادی نہیں کروں گی۔ اسے لائق فائق حمزہ میں کوئی اور خامی نظر نہیں آئی تو اس نے حمزہ کو نالائق ہی کہہ ڈالا۔ شاہینہ حیرت سے تھوڑی پر انگلی رکھے اپنے بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ آج وہ بڑی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ ارے نگوڑ ماری کم عقل، انجینئر کب سے نالائق ہونے لگے؟ اور ذرا مجھے یہ بتا دے کہ جس سے تو شادی کرے گی وہ کون سے ملک کا وزیر اعظم ہوگا؟ امی، بس میں نے بتا دیا ہے کہ میں حمزہ سے شادی نہیں کروں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے خوش بھی نہیں رکھ پائے گا۔ مقدس نے جلائے ہوئے انداز میں ایک اور بیتوکی دلیل دی۔ اچھا، تو یہ الہام بیگم صاحبہ کو کب ہوا کہ حمزہ انہیں خوش نہیں رکھ پائے گا؟ شاہینہ کی کمان میں بھی طنز کے بہت سارے تیر باقی تھے۔ امی پلیز، خدا کے لیے میری مدد کریں، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو یہ جملہ شاہینہ پر بم بن کر گرا، اور جو پہلے ہی حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی مزید بوکھلا گئی۔ کس سے؟ شاہینہ کے منہ سے فقط یہی 2 الفاظ نکل پائے۔ مقدس نے چور نظروں سے ماں کو دیکھا اور آنکھیں جھکائے ہوئے آہستگی سے گویا ہوئی، عاقب سے شادی کروں گی۔ ڈرتے ڈرتے بالآخر عاقب کا نام اس کی زبان پر آ ہی گیا، اور شاہینہ کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ گیا تھا۔ شاہینہ ایسی چپ ہوئی جیسے کوما میں چلی گئی ہو۔ وہ حیرت کے دورائے سے نکلی تو شاہینہ نے سوال و جواب کا سلسلہ مؤخر کرتے ہوئے روایتی ماں بننے کا فیصلہ کیا، ایسی ماں جو صرف اپنی بات منوانا جانتی ہے۔ مجھ سے تو یہ ساری بکواس کر دی ہے، اپنے ابا کے سامنے بھول کر بھی یہ باتیں مت دہرانا، کیونکہ تجھے اچھے سے پتا ہے کہ ان کا غصہ کیسا ہے۔ جیتے جی نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے ساتھ مجھے بھی قبر میں اتار دیں گے۔ اور ہاں، ایک بات اور، وہ جاتے جاتے پلٹی، عاقب کا خیال اپنے دل و دماغ دونوں سے نکال لو، کیونکہ اس جنم میں تم دونوں کی شادی ہونے سے رہی۔ اپنی بات کر کے شاہینہ نہیں رکی۔ مقدس سکتے کے عالم میں بیڈ کے کونے پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ عاقب مقدس سے بہت ناراض تھا جب اسے مقدس کی منگنی کے بارے میں پتہ چلا۔
उस रात जब वो दोबारा मिले और आमने सामने हुए तो आकिब मुकद्दस पर फट पड़ा। मुकद्दस, तुमने मुझे इतना काबिल एतबार नहीं समझा कि मुझे अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े राज में शरीक कर सको। मेरी औकात बस इतनी सी ही थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में दिल का समा करने के लिए इस्तेमाल किया और कचरे की तरह मुझे फेंक दिया। वो बहुत नाराज़ था, बेयकीनी उसकी आंखों में चलक रही थी। नहीं आकिब, ऐसी बात नहीं, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। क्या यकीन करूं मुकद्दस, बताओ मुझे, यही कि तुम मेरी नहीं हो, या फिर समझने की कोशिश करूं कि तुम मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। ये तो महज एक खेल था, मेरे दिल से, मेरे जज्बात से, मेरी मोहब्बत से। तुम मुझ पर शक कर रहे हो आकिब, इस मोहब्बत पर जिसका मकाम मेरे दिल में हिमालय से भी बुलंद है। मेरे खलूस को जुठला रहे हो तुम। हाँ, ये भी सच है कि तुमसे मोहब्बत एक खेल समझ कर की थी, लेकिन अब ये मोहब्बत खुद मुझसे खेल रही है, मेरे वजूद से खेल रही है, मेरी ज़िंदगी से खेल रही है और मेरे नसीब से खेल रही है। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ आकिब इस मोहब्बत के हाथों। आखिरी अल्फाज कहते हुए वो रो गई। आंसू बेख्तियार इसकी आंखों से छलक पड़े। वो वाकई इस वक्त बहुत लाचार नज़र आ रही थी। जो भी था, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी, मुझे बताना चाहिए था, कुछ नहीं छुपाना चाहिए था मुझसे, और कुछ नहीं तो कम से कम अपने वालिदैन को भेज देना था। हाथ मांगने के लिए आकिब के लहजे ना नज़र आने वाला कर्ब था। आकिब, जो गुजर गया इसे छोड़ दो, अब आगे क्या करना है ये सोचो। और ये तो मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ कि हमज़ा से शादी मैं किसी सूरत नहीं करूँगी। तुम्हारे अलावा किसी और का होना मेरे लिए नामुमकिन है। मुकद्दस बहुत दुख से बोली, और ये दुख इसके पुरखुलूस मोहब्बत की चुगली खा रहा था। अगले दिन आकिब ने वालिदैन के सामने मुकद्दस से शादी की बात की तो उसके अब्बू हैरत से अकड़ गए। दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया तुम्हारा? क्या कहूँगा मैं मुकद्दस के वालिदैन से कि मुझे अपने नालायक, नाकारा, निकम्मे और आवारा बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ चाहिए? वाह भाई वाह! उन्होंने तंजिया अंदाज में ताली बजाई और आकिब की अम्मी से मुखातिब हुए। सुन रही हो अपने लाडली की फरमाइशें? हमारे साहिबजादे के सर पे इश्क का भूत सवार है। मौसिफ पढ़ाई तो पहले ही छोड़ चुके हैं, अब हमें भी छोड़ने का इरादा कर बैठे हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह अपनी जहन में बिठा लो आकिब कि माँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला। अगर तुम्हें बहू लाने का शौक है तो खुद चली जाना। वो कहते हुए घर से चले गए। लेकिन बाप थे, आखिर कब तक इनकार करते। बिला आखिर उन्हें मानना ही पड़ा। वो अपने नाकारा और आवारा बेटे का रिश्ता लेकर मुकद्दस के घर चले गए, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उन्हें इस कदर बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। अगर वो जानते होते तो ज़िंदगी में कभी ना जाते। ये क्या कह रहे हैं? आप जानते भी हैं कि जिस लड़की का रिश्ता आप लेकर आए हैं उसकी 3 माह बाद शादी है। रज़ा साहब, मैं आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। वो बराह रास्त आकिब के अब्बू से मुखातिब हुए। लेकिन आप ऐसी घटिया हरकत करेंगे इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। और आपके बेटे की नेक नामी की जो पोस्टर लगे हुए हैं वो सारा मोहल्ला जानता है। फिर भी आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर मेरी दहलीज तक चले आए। और अब मज़ीद क्या सुनना बाकी रह गया था? वो वहाँ से चुपचाप उठ खड़े चले आए थे। ज़िंदगी में पहला मौका था कि उन्हें इस कदर रुसवाई का सामना करना पड़ा था। वो घर लौटे तो बहुत टूटे हुए थे। उन्हें रोना आ रहा था, लेकिन अभी वो ज़ब्त किए हुए थे। मगर अपने कमरे में आते ही उनका ज़ब्त जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रो पड़े। वो रात आकिब के घराने के लिए बहुत अजियतनाक थी। इस रात हर एक ने अपने हिस्से की अजियत झेली थी, लेकिन जो गम का पहाड़ इन पर अगले दिन टूटने वाला था, इससे हमारे सारे ही बेखबर थे। लेकिन इस रात रज़ा साहब सिवाय और फिर उठ नहीं सके, और रात ही किसी वक्त खालिक हकीकी से जा मिले। गालिबन अपनी बेइज्जती को उन्होंने दिल पर ले लिया था। आकिब उन्हें अपने हाथों से मोमबत्ती तले छोड़ने के बाद घर आकर बहुत रोया, तड़पा, लेकिन जो दुख किस्मत में लिखे थे वो मिलकर ही रहने थे। रोने से खोई हुई चीज़ अगर वापस मिल जाती तो आज कोई भी किसी भी चीज़ से महरूम ना रहता। और सच तो यही है कि इसके जान से प्यारे अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। कुछ दिन बाद जब वो अपने हवासों में लौटा तो एक और जानलेवा खबर उसकी मुंतज़िर थी। मुकद्दस और उसके घर वालों ने ये मोहल्ला छोड़ दिया था। वो भी शायद दूसरे कई माँ बाप की तरह बेटी की बदनामी से डर गए थे।
لیکن اب اس خبر سے عاقب کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جس بیٹے نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہو، اس کے لیے چھوٹے موٹے دکھ مانوی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس عشق نے عاقب کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ مقدس کا تو پتہ نہیں، لیکن عاقب نے اپنی ساری زندگی مقدس کے عشق میں وقف کر دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ کسی لڑکی کی طرف نہ دیکھے گا، نہ کسی سے شادی کرے گا۔ اب اس نے اپنے باپ کا وہ سپنا جو وہ ادھورا چھوڑ گیا تھا، اس میں لگ گیا۔ اس نے اپنی پڑھائی پر توجہ دی اور وہی سپنا جو اس کے باپ نے دیکھا تھا پورا کیا۔ اب وہ ایک بہت بڑا افسر بن گیا ہے، اپنی ماں کا خیال بھی کرتا ہے، لیکن مقدس کا چہرہ وہ آج تک نہیں بھول پایا۔ وہ آج بھی ہر لڑکی میں مقدس کو ہی ڈھونڈتا ہے، لیکن کسی سے عشق نہیں کر پاتا، وہ عشق جو اس نے مقدس سے کیا تھا۔